محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں حکایت رومی رحمۃ اللہ علیہ کے گلدستے سے ایک ایمان افروز، سبق آموز اور عبرت انگیز واقعہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ اچانک کسی نے آپ کو بیدار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازے کی آڑ میں اپنا منہ چھپائے کھڑا ہے۔ آپ نے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میرا نام ایک زمانہ جانتا ہے، میں بدبخت ابلیس ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابلیس، تو نے مجھے کیوں جگایا؟ اس نے کہا، اے امیر، نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، آپ کو مسجد کی طرف جلد دوڑ کر جانا چاہیے قبل اس کے کہ وقت نکل جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز یہ غرض تیری نہیں ہو سکتی کہ تو خیر کی طرف کبھی رہنمائی کرے۔ میرے گھر میں چور کی طرح گھس آیا اور کہتا ہے میں پاسبانی کرتا ہوں، بھلا میں چور کی بات پر کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ اور تو میرا بہی خواہ کب ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، ہم کبھی فرشتوں میں شامل رہے ہیں اور اطاعت کے راستے کو دل و جان سے طے کر چکے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے کوئی خواہ کہیں چلا جائے، وطن کی محبت کبھی کسی کے دل سے جا سکتی ہے؟ ہم بھی خدا کے دریائے رحمت سے پانی پی چکے ہیں اور اس کی رحمت رضا کے باغ کی سیر کر چکے ہیں۔ کبھی ہم بھی اس کی درگاہ کے عاشق تھے۔ اگر اس کے دریائے کرم نے مجھ پر عطاب کیا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے راہزن، مجھ سے بحث مت کر، تجھ کو میرے اندر گمراہ کرنے کا راستہ نہیں مل سکے گا۔ میرے اندر راستہ مت ڈھونڈ، سچ سچ بتا، تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں بیدار کیا؟ تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے۔ اس خیر کی دعوت میں کیا راز ہے؟ جلد بتا۔ ابلیس نے کہا، بدگمان آدمی، تو سچی بات کو 100 دلیلوں کے باوجود تسلیم نہیں کرتا۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ ایک بدی کر بیٹھا اور دنیا میں بدنام ہو گیا۔ حضور، اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو دنیا آپ کی نگاہوں میں تاریک ہو جاتی، تو آپ شدید غم اور صدمہ سے رو رو کر نڈھال ہو جاتے۔ آپ کی یہ آہ بزاری دل کا سوز و گداز اور درد دنیا سے بے نیازی 100 نمازوں کے ثواب سے بڑھ جاتا۔ آپ کے قرب اعلیٰ کے خوف و حسد نے مجھے آپ کو بیدار کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ بھلا مجھ کو یہ کب گوارا تھا کہ آپ اس قدر زیادہ ثواب حاصل کر لیں؟ آپ کو جگانے کا باعث میرا یہی جذبہ حسد تھا۔ میں نے اسی خوف سے آپ کو بیدار کر دیا تاکہ آپ کی آہ و بقا مجھے جلا نہ دے۔ میں انسان کا حاسد ہوں، میں بھلا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ اسی حسد سے میں نے ایسا کیا۔
میں انسان کا دشمن ہوں، میرا دل یہ کیسے گوارا کرے اسے کوئی فائدہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اب تو نے اصل بات بتائی۔ دراصل تو نہیں چاہتا کہ میں خلوص اور درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاؤں اور اپنی آنکھوں سے ندامت اور پشیمانی کے آنسو بہاؤں، کیونکہ اس آہ و فغاں کا حق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے۔ تو درس حیات یہ ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہر لمحہ اس سے چوکنا رہو اور اللہ کی حضور میں ندامت اور پشیمانی کے آنسو بہاؤ، کیونکہ اس کا حق اللہ جل شانہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تو آئیے ایک دوسرا واقعہ سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارا اور آخرکار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کے زمانے میں جو جنگیں لڑیں ان میں جنگی طریقہ کار کے مطابق ہمیشہ زرہ پہن کر اپنی مردانگی کے جوہر دکھلائے۔ جب پختہ توانائی کے ایام تھے تو وہ زرہ پہن کر جنگیں لڑیں، جب ایام پیری شروع ہوئی یعنی بڑھاپے کا آمد ہوا تو انہوں نے زرہ پہننا بالکل ترک کر دیا، پھر جنگوں میں بغیر زرہ کے ہاتھ میں تلوار لیے شیروں کی طرح سینہ تانے شامل ہوتے تھے۔ دوست احباب نے جب آپ کا یہ عمل دیکھا تو حیران ہو کر عرض کرنے لگے، اے ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سب شکن مجاہد، اے جواں مردوں کے سردار، ہم نے تو یہ حکم سنا ہے کہ جان بوجھ کر تم ہلاکت میں نہ پڑو۔ آپ لڑتے وقت احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ جوان اور مضبوط طاقتور تھے اس زمانہ میں آپ کبھی ذرہ کے بغیر لڑائی میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اب جب کہ آپ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں تو آپ اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ بھلا تلوار کس کا لحاظ کرتی ہے اور تیر کس کی رعایت کرتا ہے؟ ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ جیسا دلیر اور بہادر محض اپنی بے احتیاطی کی بدولت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ غرض حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غمگسار دیر تک اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے کون خواہ موت کی جانب رغبت کرے اور جانتے بوجھتے ہوئے اژدہے کے منہ میں جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے ذرہ پہنتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا، آپ کے فیض مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کے رنگ و بو تو عارضی ہیں جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ اب مجھ کو اس دنیا فانی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا اور موت مجھ کو جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ ذرہ تو وہ پہنے جس کے لیے موت کوئی دہشتناک چیز ہو، جس کو تم موت کہہ رہے ہو وہ میرے لیے ابدی زندگی ہے۔ تو اے فرزند، ہر انسان کی موت اس کے کردار کے مطابق ہوتی ہے۔
یہ تو ایک صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو۔